لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا وزير له ولا مشير له ولا معين له وصل على سيد الرسل وخاتم الأنبياء المبعوث إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وفرقان الحميد الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أصحابي كالنجوم فبأيهم اقتديتم اهتديتم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام مروا أبا بكر فليصلي بالناس. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد للہ رب العالمین. تمامی حضرات نماز والا درود پاک پڑھ لیں، اچھی آواز میں پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد اللہم بارک علیہ. ایک باری مڑ پڑھ لیں. ایک بندہ حجر ہی چپ بیٹھا ہے، تیسری دفعہ وال پڑھ لو. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. جس کو صدیق ذات خدا نے کہا اس کو صدیق ہی مصطفیٰ نے کہا. جس کو صدیق ذات خدا نے کہا اس کو صدیق ہی مصطفیٰ نے کہا. اس کو صدیق ہی مرتضیٰ نے کہا. اس کو صدیق ہی سب اولیاء نے کہا. میں بھی کہتا ہوں صدیق صدیق ہے، جو نہ صدیق مانے وہ زندیق ہے. اصحاب پاک مصطفیٰ کو حق نے کیا جگر دیا. اصحاب پاک مصطفیٰ کو حق نے کیا جگر دیا. کسی نے سلسلہ دیا، کسی نے نصف گر دیا، مگر عائشہ کے باپ نے دیا تو اس قدر دیا. مگر عائشہ کے باپ نے دیا تو اس قدر دیا. خدا کے نام کے سوا جو تھا لا کے در دیا. اسی کا دنیا میں نام ہوگا، صحابہ کا جو غلام ہوگا. بلند آواز سے اسی کا دنیا میں نام ہوگا، صحابہ کا جو غلام ہوگا. کرے صحابہ سے جو محبت وہی ہمارا امام ہوگا. حقیقتوں کا دور ہے یہ، تم اس حقیقت کو یاد رکھنا. حقیقتوں کا دور ہے یہ، تم اس حقیقت کو یاد رکھنا. جہاں میں مثل شمس و قمر میرے صحابہ کا نام ہوگا. یہ ممکنات جہاں نہیں ہے گلوں سے خوشبو کو چھین لینا. یہ ممکنات جہاں نہیں ہے گلوں سے خوشبو کو چھین لینا. جہاں نبوت کا ذکر ہوگا وہاں صحابہ کا نام ہوگا. انتہائی واجب الاحترام، قابل صد احترام برادران اسلام، عزیزان ملت، باپردہ سماعت فرمانے والی عزتدار ماؤں بہنوں بیٹیوں، آج ایک مرتبہ پھر کافی عرصے کے بعد آپ حضرات کے سامنے چند ایک باتیں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. مالک لم یزل سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے حق اور سچ کہنے کی اور ہم سب کو اس پر عمل کر کے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. گزشتہ سالوں میں ہم کسی لمحہ اس دن کو نہیں بھولے جب آئل ٹینکر کے حادثے میں ہم آپ کے بہت سے اپنی جانوں کو جان آفرین کے سپرد کر چکے ہیں. ان کی تعزیت کے لیے شاید میں آخری دفعہ حاضر ہوا تھا. فاروق جوئیہ صاحب کے مسلسل رابطے کی وجہ سے آج پھر آپ کے سامنے حاضر خدمت ہوں. میرے بعد خطیب ایشیا
خطیب نکتران وائز شعلہ بیان مقرر ذیشان حضرت مولانا عبدالخالق رحمانی صاحب دامت برکاتہ العالیہ آپ حضرات سے مخاطب ہونے جا رہے ہیں۔ میں آپ کے لیے فیصل آباد سے سفر کر کے آیا ہوں اور مجھے پھر واپس سرگودا سے آگے کسی جگہ پہنچنا ہے۔ صرف آپ کی محبت کو لے کر آپ کے سامنے مخاطب ہوں۔ میرا ایک تقاضا ہے چھوٹا سا کہ اگر میری کوئی بات سمجھ میں آئے گی تو کیا کہیں گے؟ اجڑی 2 اٹا دی مسیر بنائی کھلے نا، یہ تھوڑا آگے ہو جائیں، وہ جو بارڈر پہ بیٹھے وہ بھی آگے آ جائیں۔ کم یا زیادہ کی کوئی بات نہیں ہوتی، وہ جو باہر عورتوں کی طرح اندر جھانک رہے ہیں ان سے بھی کہوں گا وہ بھی اندر آ جائیں۔ آ جائیں 3 بندے ہیں، تینوں کیمرے سے ویڈیو بنا رہے ہیں، میرے سامنے آ کے بیٹھے اور یہاں بیٹھ کے ویڈیو بنائیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ اگر کوئی بات سمجھ میں آئے گی تو کیا کہیں گے؟ وہ بولے جو ابوبکر صدیق کی محبت میں آیا۔ بلند آواز سے اور بلند آواز سے اور بلند آواز سے اور بلند آواز سے 5 مرتبہ آپ نے سبحان اللہ کہا، آپ کے جنت میں الحمدللہ 5 درخت لگ گئے۔ کیا ہی اچھا ہو کہ ہم آج کی مجلس سے یہاں سے اٹھیں، ہمارے نام کے جنت میں باغات لگ جائیں۔ لگنے چاہیے یا نہیں لگنے چاہیے؟ ادھر آنے کا کوئی نہ کوئی تو فائدہ ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ درود پاک پڑھیں، بات شروع کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم اللہم بارک علی محمد۔ آج کا عنوان خلیفہ بلا فصل۔ آپ کو پتہ ہے وہ کون ہے؟ آپ کو پتہ ہے وہ کون ہے؟ لگتا ہے کچھ لوگوں کو پتہ ہے۔ بلند آواز سے بلند آواز سے اور بلند آواز سے۔ اصل میں خود تقریر نہیں کر رہا، میں آنے والے کے لیے انتظام کر رہا ہوں۔ پتہ نہیں میری آپ نے سننی ہے یا نہیں سننی۔ سب سے پہلے خلیفہ اول کون ہے؟ بلند آواز سے ذرا جوش اور ہمت دکھائیں، انشاءاللہ بات شروع کر رہا ہوں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے لاڈلے پیغمبر کے پہلے فدائی، پہلے شدائی، پہلے جانثار، پہلے وفادار، پہلے مسلح کے وارث، پہلے امامت کے وارث، پہلے مسجد کے وارث، پہلے محراب کے وارث، پہلے میدان جہاد کے وارث، پہلے محمد مصطفیٰ کے وارث، پہلے یار غار، پہلے یار مزار، پہلے یار بازار، پہلے یار بدر، پہلے یار احد، پہلے یار خندق، پہلے یار تبوک، پہلے یار یرموک، پہلے یار حنین، پہلے یار موتا، پہلے یار موتا ذات الرقاب ذوالعشیرہ، جتنی بھی غزوات ہوئی ہر غزوات کے اندر جو نبی کا پہنا تھا، جو نبی کا افضل تھا، جو نبی کے ساتھ تھا، جو نبی کا وفادار تھا، جو نبی کے جانثار تھا، جو نبی کے ہر دستہ افضل کا شفا سلام تھا، نبی کی فوج کا کمانڈر تھا، اسے ابو بکر صدیق کہتے ہیں۔ وہ آیا نہیں تھا، اسے لایا گیا تھا، وہ آیا نہیں تھا، اسے بلایا گیا تھا، وہ آیا نہیں تھا، اسے قلبوں پر لٹایا گیا تھا، وہ آیا نہیں تھا، اسے نبی کی محبت کو پڑھایا گیا تھا، وہ آیا نہیں تھا، اللہ نے قبول کر کے محمد کے قدموں میں بیج چھوڑا تھا، وہ آیا نہیں تھا، نبی کے قدموں میں جرانی نکالنے کے لیے اسے اللہ نے قبول کر لیا تھا۔ جب وہ آیا صرف جوانی نہیں لٹائی، جب وہ آیا اس نے صرف جان نہیں دی، جب وہ آیا مال بھی قربان کر دیا، اولاد بھی قربان کر دی، جوان بیٹی بھی قربان کر دی، اپنی اولاد جائیداد بھی قربان کر دی۔ میں نے کہا آج کوئی ہم سے کچھ مانگے جو اضافی ہو ہم دیتے چلے جاتے، جو زیادہ ہو ہم دیتے چلے جاتے، جو حد سے بڑھ کر ہو ہم دیتے چلے جاتے، لیکن میں قربان نبی کے صدیق پر، نبی نے چندہ مانگا، صدیق نے نہ چھوڑا، دل مانگا نہ چھوڑا، دل مانگا نہ چھوڑا۔ نبی نے کہا چندہ چاہیے، صدیق کے پاس کچھ نہیں ہے، کپڑے پہنے ہیں، جس نے نبی کے لیے اپنے جسم کے کپڑوں کو بیچ ڈالا ہو وہ خلیفہ بلا فصل ابو بکر ہوا کرتا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ آ رہی ہے؟ تو پھر میں ایک بات کہہ دوں، ابتدائے امت جسے کہا جاتا ہے وہ ابوبکر ہے۔ میرے محمد کی امت کی ابتدا کون ہے؟ بلند آواز سے بلند آواز سے۔ اور میرا ایمان ہے ابتدائے جنت بھی ابوبکر ہے۔
ایسے نہیں بولے تو سے زور میرا زیادہ لگ رہا ہے، آپ بات ساتھ دیتے رہیں گے تو اسی جوش سے آپ کے دل و دماغ کو مؤثر کیا جائے گا۔ ابتدائے جنت کون ہے؟ بلند سے ابتدائے جنت کون ہے؟ ہم نے ہمیشہ ان کے یار غار کی صفات کو، یار کے واقعات کو سنا۔ آپ کو یہ نہ بتاؤں کہ بچپن میں صدیق کہاں تھا؟ سننا چاہیں گے؟ حضرت ابوبکر کی عمر ہے 63 سال۔ کتنے سال؟ کتنے سال؟ ایک شخص مجھ سے کہنے لگا کہ جی پہلا نمبر علی دا ہے، ابوبکر دا کوئی نہیں۔ پہلا نمبر کہنا ہے علی دا ہے، ابوبکر دا کوئی نہیں۔ میں نے وجہ پوچھی تو وجہ آتی نہیں۔ وجہ میں نے کہا میں تمہیں بتاتا ہوں، پہلا نمبر عقلاً کیسے ہے اور نبی پاک کے فرمان سے کیسے ہے۔ جب علی نبی کے قدموں میں آئے تو 2 سال کے تھے۔ کتنے سال کے؟ بلند آواز سے کتنے سال کے؟ کتنے سال کے؟ اور جب نبی اس دنیا سے گئے تو علی کی عمر تھی 27 سال۔ کتنے سال؟ بلند آواز سے، بلند آواز سے۔ اب پہلے 2 نکال دیں تو باقی کتنے بچے؟ کتنے؟ 25 سال علی ابوبکر علی نبی مکرم کے قدموں میں رہے۔ 2 سال کا بچہ جب آتا ہے حکم نہیں مانتا، وہ اپنی منوایا کرتے ہیں۔ اسے کھانا نہیں آتا، اسے کھانا سکھایا جاتا ہے۔ اسے پینا نہیں آتا، اسے پینا سکھایا جاتا ہے۔ اس کی تربیت اچھی نہیں ہوتی، کی جاتی ہے۔ اس کو پڑھنا نہیں آتا، اسے پڑھایا جاتا ہے۔ اس کو علم نہیں ہوتا، اسے علم دیا جاتا ہے۔ اس کو رہنے کا طریقہ نہیں آتا، طریقہ بتایا جاتا ہے۔ اس کے جینے کا سلیقہ نہیں آتا، اسے سلیقہ دکھایا جاتا ہے۔ اللہ کے لاڈلے پیغمبر نے فرمایا کہ میری امت میں علی وہ ہے جس کو چلنا بھی میں نے سکھایا، پھرنا بھی میں نے سکھایا، چلنا بھی میں نے سکھایا، مسکرانا بھی میں نے سکھایا، کھانا بھی میں نے سکھایا، پینا بھی میں نے سکھایا۔ میں نے کہا پھر پتا چلا علی نبی کے قدموں میں آئے ضرور ہیں لیکن سیکھتے رہے ہیں، پڑھتے رہے ہیں، قدموں میں آتے رہے ہیں، کھانا کھاتے رہے ہیں، پانی پیتے رہے ہیں، تلوار سیکھتے رہے ہیں، نیزہ بازی کرتے رہے ہیں، گھوڑا چلانا سیکھتے رہے ہیں، بدر کے اندر نبی کا سیکھا ہوا سبق سناتے رہے ہیں۔ لیکن میں قربان ابوبکر صدیق کے قدموں پر جانشین پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ کے پہلے غاروں مزاروں بازار کے قدموں پر قربان جاؤں۔ ابوبکر ایسا عظمتوں والا ہے۔ ابوبکر کی عمر 18 سال ہے۔ کتنے سال؟ بلند آواز سے کتنے سال؟ اور آقا کی عمر 20 سال ہے۔ یاری لگ گئی، نہیں سمجھے بلند آواز سے اور بلند آواز سے یاری لگ گئی۔ میں یوں کہوں یاری لگی نہیں، لگوا دی گئی، کیونکہ اللہ کا قرآن کہتا ہے فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا۔ نبی جو کر سکتے ہیں وہ خود نہیں کرتا، خود خدا کر دے۔ تو اللہ نے یاری لگوا دی۔ جب آقا اس دنیا سے گئے تو ابوبکر کی عمر ہے 61 سال۔ کتنے سال؟ کتنے سال؟ اب یہ اگر ہم جمع تفریق کریں تو ابوبکر نبی کے پاس 43 سال رہے۔ کتنے سال؟ بلند آواز سے کتنے سال؟ 43 سال ایک بندہ رہا، ایک 25 سال رہا۔ تجربہ کہنا زیادہ ہے؟ کس کا زیادہ ہے؟ میں نے کہا تجربے کو چھوڑو۔ میرا پیغمبر گرمی میں سایہ ابوبکر، ایسے نہیں بلند آواز سے میں نے کہا میرے پیغمبر کو سردی لگ رہی ہے تو غلاف بن کر میرا ابوبکر، میرے پیغمبر کے قدموں پر مٹی پڑ رہی ہے، ساتھ کر رہے والا ابوبکر، میرے پیغمبر قدم اٹھائے ساتھ چلنے والا ابوبکر، میرے پیغمبر ہجرت میں جائے مشرق کا محافظ ابوبکر، مشرق مغرب کا محافظ ابوبکر، شمال کا محافظ ابوبکر، جنوب کا محافظ ابوبکر، نبی میدان میں جائے محافظ ابوبکر، نبی بازار میں جائے محافظ ابوبکر، نبی گھر میں جائے محافظ ابوبکر، نبی شادی کرنا چاہے محافظ ابوبکر، نبی پریشان ہو مداوا کرنے ابوبکر آئے، نبی کی نبی کے دل میں کوئی خیال آئے اس کو پورا کرنے والا ابوبکر۔ میں نے کہا جس کی وجہ سے میرے کائنات کے پیارے پیغمبر مسکراتے نظر آئے اس کی وجہ بھی پیارا ابوبکر ہے یا نہیں ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق بچپن سے ہی تجارت کرتے ہیں۔ 15 سال کی عمر میں
کپڑے کی تجارت کرتے ہیں، اپنے بابا ابو قحافہ کے ساتھ ایک ملک کا سفر کرنے چلے گئے، یمن کا ملک ہے، وہاں پہ ایک عالم دین ملا. توجہ میری طرف کریں گے، سن رہے ہیں؟ بلند آواز سے کہیں سبحان اللہ. شاید آپ نے یہ پہلے بات نہ سنی ہو، حوالہ بات کر رہا ہوں. مولانا ثناء اللہ شجاع آبادی نے ایک کتاب لکھی ہے، اس میں اس بات کا حوالہ موجود ہے کہ یمن کے سفر پر ابو بکر صدیق گئے، والد ساتھ ہیں، ایک ازدی عالم یعنی اس علاقے کا بڑا عالم ان کو ملا، نجومی بھی ہے. حضرت ابو بکر صدیق کو دیکھ کر، ابو بکر کے چہرے کو دیکھ کر کہنے لگا تیرا نام ابو بکر ہے؟ سبحان اللہ. حضرت ابو بکر نے کہا ہاں. کہنے لگا تیرا نام ابو بکر ہے؟ تو قریش سے ہے؟ کہنے لگے ہاں. تو بنو تیم سے ہے؟ کہنے لگے ہاں. تیرا گھر مکہ میں ہے؟ کہنے لگے ہاں. اب بات کرتے 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 آگے آ گیا. کریم آ کے کہنے لگا اے ابو بکر ذرا اپنے کپڑے کو اپنے پیٹ سے ہٹاؤ، مجھے کچھ دیکھنا ہے. حضرت ابو بکر صدیق نے اسے پیچھے کیا اور کہنے لگا پہلے تو مجھے یہ بتا کہ تجھے میرا کس نے بتایا؟ تو کہاں سے پوچھ کے آیا؟ تجھے میرا تعارف کس نے کرایا؟ میرے ابے کا کس نے بتایا؟ میرے شہر کا کس نے بتایا؟ میرے کنبے کا کس نے بتایا؟ میرے قبیلے کا کس نے بتایا؟ میرے مسکرانے کا کس نے بتایا؟ پہلے تو بتا کہ تو کون ہے، اس کے بعد میں اپنا تعارف پورا کرواؤں گا. تجھے اپنے جسم سے کپڑا ہٹا کر دکھاؤں گا. وہ مسکرا کر کہنے لگا ابو بکر ناراض نہ ہو، میں تیرے چہرے کو تو رات میں دیکھ کر آیا ہوں. ایسے نہیں بلند آواز سے کہنے لگا میں تیرے چہرے کو تو رات میں دیکھ کر آیا ہوں، میں تیرے چہرے کو زبور میں دیکھ کر آیا ہوں، میں تیرے چہرے کو انجیل میں دیکھ کر آیا ہوں. ابو بکر نے کہا یہ کیسے ممکن ہے؟ تو رات کا زمانہ چلا گیا، زبور کا زمانہ چلا گیا، انجیل کا زمانہ چلا گیا، تو نے کیا کیا دیکھا ہے؟ تو وہ کہنے لگا میں نے تجھے دیکھا، جدھر مجھے محمد نظر آئے ادھر ہی ابو بکر نظر آیا. جدھر مجھے محمد نظر آئے ادھر ابو بکر تو نظر آیا. اب حضرت ابو بکر کو تھوڑی سی اعتماد کی فضا بنی، کہنے لگے ذرا کپڑا ہٹاؤ. حضرت ابو بکر نے اپنے جسم سے کپڑا ہٹایا، ان کی ناف کے ساتھ ایک وائٹ یا بلیک، سفید یا کالا نشان تھا. ہمارے ہاں بھی وہ نشان اگر چہرے پر پڑ جائے اس پر بال اگاتے ہیں، بڑے بڑے بال ہوتے ہیں جسے ہم موقع بھی کہتے ہیں، کوئی اور نام بھی دیتے ہیں. حضرت ابو بکر کے اس جگہ پر وہ نشان تھا. اس نے جب کپڑا ہٹا کے دیکھا ابو بکر کے قدموں میں گر گیا. ایسے نہیں بلند آواز سے ابو بکر کے قدموں میں بھی گر گیا. اب اس کے ماننے والے کھڑے ہیں ہزاروں کی تعداد میں، اور وہ ہزاروں کا پیشوا اور امام ابو بکر کے پاس گر گیا. حضرت ابو بکر نے کہا کیا چاہتے ہیں، تو ایسا کیوں کر رہا ہے؟ وہ کہنے لگا اگر میں محمد کا زمانہ پالوں تو میں سلام کہہ دوں گا، اگر تجھے محمد مل جائے اس غلام کا سلام کہہ دینا. بتاؤ یہ عظمت ہے یا نہیں ہے؟ میرے والد نے یہاں پر ایک جملہ کہا، فرمانے لگے میں نے تورات میں دیکھا جو حضرت موسیٰ پر اتری، لیکن موسیٰ کی کتاب میں 13 مرتبہ موسیٰ کے صحابہ کا ذکر، 17 مرتبہ محمد کے صحابہ کا ذکر. ایسے نہیں بلند آواز سے میرے والد نے کہا میں نے زبور کو دیکھا، زبور کے اندر 7 مرتبہ داؤد کے صحابہ کا ذکر، 13 مرتبہ محمد کے صحابہ کا ذکر. میں نے انجیل کو دیکھا جو عیسیٰ پر اتری، عیسیٰ پر نازل ہوئی، عیسیٰ اس کے بڑے ہیں، لیکن جب میں نے اس کی کتاب کو کھول کر دیکھا، بائبل کو کھول کر دیکھا، اس کی اصلی شکل اور حالت کو دیکھا، اس بائبل کے اندر 9 مرتبہ عیسیٰ کے صحابہ کا ذکر نظر آیا اور 13 مرتبہ محمد کے صحابہ کی تعریفیں نظر آئی. میں نے کہا ان تعریفوں میں دیکھا گیا ابو بکر نظر آیا، عمر نظر آیا، عثمان نظر آیا، علی شیر خدا نظر آیا. آئے یا نہیں آئے؟ اب میں اپنے موضوع کو ایک تفسیر میں لے جا کر ایک واقعہ پیش کروں گا، پھر اجازت چاہوں گا. شاید ہم نے یہ واقعہ پہلے نہ کبھی سنا ہو. میں اپنی تحقیق کچھ کتابوں کے مطالعے کا نچوڑ دکھانے جا رہا ہوں. آقا دو جہاں جب پیدا ہوئے، ابھی دنیا میں نہیں آئے تھے، والد دنیا سے چلے گئے یا نہیں گئے؟ گئے یا نہیں گئے؟ اسی لیے کہا جاتا ہے نا در یتیم.
پیدا ہوئے اماں بھی چلی گئی، دادا بھی چلے گئے، ساری زندگی پریشانی. اور ابو بکر آقا دو جہاں کی زندگی میں پہلی خوشی 23 سال کی عمر میں آئی. کتنے سال کی؟ 23 سال کی. اور وہ خوشی کیا تھی؟ حضرت خدیجہ سے نکاح تھا. کیا تھا؟ نکاح تھا. حضرت خدیجہ سے. آج میں بتاؤں نا کہ یہ نکاح کروایا کس نے؟ ایسے نہیں بلند آواز سے سننا چاہتے ہیں تو حضرت ابوبکر کے اصالہ ثواب کے لیے بلند آواز سے کہتے ہیں سبحان اللہ. حضرت خدیجہ وہ عورت ہیں جن کے پہلے 2 مرتبہ نکاح ہو چکی. کتنی مرتبہ؟ سردار عورت ہیں، بڑا کاروبار ہے، لمبی تجارت کی لائنیں لگی ہوئی ہیں، کپڑے کی تجارت ہے اور تجارت ہے. سارے روایات میں آتے ہیں 12 لوگ حضرت خدیجہ کو نکاح کا پیغام بھیجتے ہیں، میرے نال بیاہ کر لیں، میرے نال شادی کر لیں. لیکن خدیجہ محمد کو پیغام بھیجتی. ایسے نہیں بلند آواز سے. اور وہ پیغام آتا کیسے؟ حضرت خدیجہ کے گھر کے سامنے ابو بکر کا گھر ہے، آنا جانا ہے، رشتہ داری ہے. آقا دو جہاں نے بھی فرمائش کر دی. حضرت ابو بکر رشتہ لے کر گئے، حضرت خدیجہ کو کہا. خدیجہ نے کہا ایک تو میری پسند کا انسان ہے، دوسرا لے کر آنے والا ابو بکر ہے، مجھے قبول ہے. بات طے ہو گئی. جب آقا دو جہاں کو صدیق نے آ کر بتایا تو میرے آقا مسکرائے. میں نے کہا آقا مسکرائے تو جنت کے دروازے کھل گئے، رحمتوں کے خزانوں سے برساتیں ہونا شروع ہو گئی، پھولوں اور کلیوں نے مہکنا شروع کر دیا. آقا دو جہاں مسکرائے. کسی کہنے والے نے کہا یہ 23 سال میں جو پہلی خوشی آئی یہ دینے والا بھی ابو بکر. حضرت ابو بکر نے یہ خوشخبری سنائی، آقا اٹھ کے چلے گئے. آقا نے جا کر اپنے چچا ابو لہب سے کہا کہ چاچا سائی میری شادی تھی بھی پئی، برادری بھی پئی ہے، کوئی بدنامی نہ تھی منے، کوئی پیسے شیسے میں تو دیو تے میں ہوں حساب نال ولیمے دا انتظام کراں. ہمارے ہاں ایسا ہوتا ہے. آقا دو جہاں نے ابو لہب سے کہا، اس نے چہرہ پھیر لیا. ہمارے ہاں ایسا ہو جائے تو ہم اس کے تھپڑ ماریں گے کہ تیرا کیا ہے کہ تو ہم سے نفرت کر رہے. لیکن مزاج یہ تھا کہ اگر کسی کے پاس پیسے نہیں ہوتے تو وہ چہرہ پھیر لیتا شرمندگی کی وجہ سے. ابو لہب نے کہا میرے پاس کوئی نہیں. ابو طالب کے پاس چلے گئے. ابو طالب آخیا میں اپنا علی تا تینوں دتا ہوا ہے، میرے گھر بھی مال کوئی نہیں. آقا پریشان ہو گئے. آقا مجلس میں بیٹھے، وہاں سے اٹھے اور اپنے گھر میں چلے گئے. حضرت ابو بکر صدیق آئے، آقا کے چہرے کو دیکھا. روایات میں آتا ہے صدیق وہ ہے جو نبی کے چہرے کو پڑھتا ہے. آقا پوری کائنات کے ہر بندے کے چہرے کو پڑھتے ہیں. کبھی کہتے ہو فلاں صحابی تجھے منافق دکھاؤں وہ جا رہا ہے، کبھی کہتے ہیں تمہیں جنتی بتاؤں وہ آ رہا ہے. لیکن میں قربان آقا سب کے چہروں کو دیکھے، صدیق نبی کے چہرے کو دیکھے. میں یوں کہوں کہ سارے صحابہ سچے، سارے صحابہ. اور سچے کو عربی میں صدیق کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں؟ میں نے کہا سارے صحابہ صدیق ہیں، لیکن ابو بکر کو دیکھو وہ صدیق اکبر ہے. آقا دو جہاں پریشان بیٹھے. ابو بکر نے آ کے چہرے کو دیکھا، کہنے لگے محمد کیا بات ہے، پریشان کیوں؟ میرے آقا کا رازدار ہے، اگر آقا چاہتے تو اٹھ کے چلے جاتے، منع کر دیتے، روک دیتے، نہ بتاتے. آقا نے کہا صدیق آ میرے کول بیٹھ جا. میں اپنے چاچے کول گیا، منہ میں کو جواب دے چھوڑے. میں بے چاچے کول گیا، میں کو منہ ہی جواب دے چھوڑے. کیا بات ہے اے محمد بتاؤ تو صحیح، تیرا یار صدیق زندہ ہے. آقا دو جہاں نے کہا کہ شادی تو طے ہو گئی، میرے پاس کھلانے کو تو کیا پہننے کو بھی کوئی جوڑا نہیں. کھلانے کو تو کیا پہننے کے لیے دلہے کا سوٹ نہیں ہے. ابو بکر نے کہا بس اتنی سی بات. ہمارے ہاں ایسا ہو جائے کہ کوئی غریب ہو تو بندہ جب پیسے دیتا ہے نا پوری دنیا کو بلاتا ہے دیکھو میں پیسے دینا بھی.
اگر دے بھی دے تو کہتا ہے آج لے لے تو 5 سال بعد میں واپس گر سا، ایسے ہی کہتے ہیں۔ میں نے کہا میرے صدیق کا طریقہ دیکھو، سچے یار، وفادار، جانثار، وفا کا طریقہ دیکھو۔ صدیق نے یہ نہیں کہا یہ پیسے لے لو، کہنے لگے کہ میرے ابا سے تیرے دادے نے وعدہ کیا تھا جب محمد کی شادی آئے گی شادی کا جوڑا ہم لے کر دیں گے۔ میں حوالہ بات کر رہا ہوں، ہوائی فائرنگ نہیں کر رہا۔ کہنے لگے کہ میرے ابا نے، ایک روایت میں تھا صدیق نے کہا میں نے تمہارے دادا سے وعدہ کیا تھا کہ جب محمد کی شادی ہوگی شادی کا جوڑا بھی ہم دیں گے اور 100 سونے کے سکے، ایک روایت میں 1000، ایک میں ہے 100 سکے سونے کے بھی دیں گے۔ آقا دو جہاں نے جب یہ سنا مسکرائے۔ میں نے کہا یہ مسکراہٹ لانے والا بھی صدیق اکبر۔ اور اس سے بھی اہم بات بتاتا چلوں، آقا دو جہاں گئے، ایک جوڑا لے کر آئے، ساتھ میں سونے کی تھیلی نبی پاک کو دی۔ آقا بہت مسکرائے، آقا کی آنکھوں میں خوشی سے آنسو آئے اور محمد نے ابو بکر کو سینے سے لگا لیا۔ میں نے کہا جتنی مرتبہ سینے سے لگایا جا رہا ہے اتنی مرتبہ جنت کے دروازے کھولے جا رہے ہیں۔ آقا دو جہاں نے جلدی سے وہ کپڑے پہن لیے۔ بڑی اہم بات بتا رہا ہوں، آقا نے جلدی سے وہ کپڑے پہن لیے۔ اتنی دیر میں حضرت خدیجہ کو بھی پتا تھا کہ محمد کی حالت کیسی ہے۔ حضرت خدیجہ نے دلہے کا بڑا عالیشان جوڑا بھیجا، کہا کہ یہ پہن لیں۔ نبی آخیا میں پا چڑھے۔ حضرت خدیجہ نے کہا کہ جو آپ نے پہنا ہے وہ کم قیمت ہے، حقیقتاً بھی ایسے تھا، اور جو میرا جوڑا ہے وہ زیادہ قیمت والا ہے۔ نبی پاک نے آگے سے جواب دیا کہ مجھے پتا ہے قیمت زیادہ ہوگی، وہ تیرے نزدیک ہوگی، میں نے جو صدیق کا پہنا ہے میرے لیے اس کی ہی سب سے زیادہ قیمت ہے۔ میں نے کہا محمد جو گوٹ بن کر پہلی مرتبہ سسرال گئے ان کے جسم پر جو کپڑے تھے وہ بھی صدیق کے تھے۔ بتاؤ یہ عظمت ہے یا نہیں ہے؟ عظمت ہے یا نہیں ہے؟ آگے بڑھتے ہیں۔ یہ تو ایک واقعہ، ہزاروں واقعات ہیں، بات ختم کرنے جا رہا ہوں۔ حضرت ابوبکر صدیق وہ ہیں کہ جنہوں نے 17 غلاموں کو آزاد کیا۔ کتنے؟ 40,000 درہم کا مالک ہے۔ ابو قحافہ نے کہا کہ اے بیٹا ان پیسوں کو نا ان لوگوں کو دینا جہاں تمہاری عزت بنے۔ پیو دائی اور ڈیل کرینا ہے نا، میرا پوتر میرے بعد سردار بن مجھے۔ صدیق کو آکھے کہ ہونا بندیاں تے پیسے خرچ کریں جڑے غریب ہیں، لیکن مفاد یہ ہو سی کہ تے کو سردار رکھے سن۔ لیکن میں قربان ابو بکر صدیق جا رہے ہیں، آخری بات کرنے جا رہا ہوں، جا رہے ہیں راستے میں بلال حبشی کا مالک کھڑا ہے، منافق ہے، کافر ہے، حضرت بلال حبشی کو مار رہا ہے، ظلم کر رہا ہے، تشدد کر رہا ہے۔ ایک بات اسی میں آ گئی، ابو بکر کی عظمت اس سے بڑی کیا دلیل ہو سکتی ہے کہ جب آقا کا کلمہ پڑا اس وقت بہت کم لوگ تھے، ابو بکر جسے دعوت دیتے وہ محمد کا کلمہ پڑھ لیتا۔ 48 نامور صحابہ ایسے ہیں جنہوں نے اول وقت میں محمد کا کلمہ پڑھا اور کلمہ پڑھنے کی وجہ ابو بکر تھے۔ اور ایک اور بات بتاتا چلوں، اللہ کے نبی نے فرمایا 10 صحابی جنتی ہیں، 10 مبشرہ، سنا ہوا ہے یا نہیں؟ سنا ہے یا نہیں سنا؟ ان 10 صحابہ میں سے 6 صحابی ابو بکر کی وجہ سے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے۔ روایات میں آتے ہیں 6 نے ابو بکر کی وجہ سے کلمہ پڑھا، 7واں ابو بکر ہے۔ تو پھر میں یوں کہوں ابو بکر جسے اسلام قبول کروائے نبی اسے ڈائریکٹ جنت کا ٹکٹ عطا کر دے۔ حضرت ابو بکر صدیق کے جا رہے ہیں، ابو بلال حبشی کو مار پڑ رہی ہے۔ حضرت بلال حبشی کے پاس حضرت ابو بکر چلے گئے، اس کے مالک سے کہنے لگے کہ مجھے یہ عقبہ، شاید عقبہ تھا، میرے ذہن سے نکل گیا نام، اسے کہا کہ اس غلام کو بیچ لے۔ حالانکہ حضرت بلال حبشی کی کوئی قیمت ہی نہیں لگی، بازار میں لوگوں نے کہا اس کے ہونٹ بڑے ہیں، یہ کھانا بہت کھاتا ہے، ہم نے اسے نہیں خریدنا۔ لیکن حضرت ابوبکر کو پتا تھا جس نے اللہ سے لو لگا چھوڑی ہو، جس نے محمد سے وفا نبھا چھوڑی ہو، اس کی قیمت دنیا نہیں جان سکتی، یا وہ بندہ جان سکتا ہے یا خود خدا جان سکتا ہے۔
आका दो जहां के गुलाम अबू बकर ने कहा कि बिलाल को मेरे हाथों बेच दो। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने जब ऐसा कहा, मालिक कहने लगा हाँ बेचता हूं, अगर तू 10,000 देने। रिवायात में आते हैं हजरत बिलाल हबशी की कीमत 2,000 दिरहम लगी। 2,000 मालिक मांगता था, किसी ने 2,000 नहीं लगाया। हजरत अबू बकर ने 10,000 दिरहम कीमत लगा दी। 10,000। अब मालिक को पता चल गया कि कोई एहसास का ताल्लुक अबू बकर का बिलाल से है, इसी वजह से ये इसके पीछे पड़ा हुआ है, बार बार कह रहे हैं। उसने 10,000 कीमत लगाई। बिलाल ने कहा, हजरत अबू बकर ने कहा ये 500 दिरहम उनके पास थे, कहा कि ये पकड़ो, बाकी मैं लेकर आता हूं। उसने 500 पकड़े, कहने लगा कीमत बढ़ गई है, कीमत हजरत अबू बकर ने कहा कि बताओ क्या मांगते हो। वो कहने लगा तुम्हारा गुलाम है जिसका नाम है किस्तास। क्या नाम है? किस्तास गुलाम है जिसकी कीमत हजारों में है। कहने लगा कि वो मुझे दो, फिर बिलाल दूंगा। अबू बकर ने कहा मैं वो भी देता हूँ। ऐसे नहीं बुलंद आवाज से, और बुलंद आवाज से। थोड़ी देर बाद कहने लगा किस्तास कल्ला कोई नहीं, मुदी सारी खिंसा। नाराए तकबीर। मेहमान खुसूसी आ चुके हैं, इसका मतलब ये होता है कि बस करो। चूंकि बात कर रहा हूं, टाइम भी पूरा हो चुका है, बस ये वाकया जो बयान कर रहा हूं इसको खत्म करके अपनी बात को इख्तिताम की तरफ ये चलता हूं। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कहा किस्तास भी दिया। वो ऐसा गुलाम था तो अबू बकर सिद्दीक का गुलाम, लेकिन कलमा पड़ा हुआ नहीं था, ना पढ़ना चाहता था। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कहा किस्तास भी तुझे दिया, बड़ी सलाहियतों वाला, किस्तास भी तुझे दिया। अब वो कहने लगा सिर्फ किस्तास नहीं, उसकी बीवी भी चाहिए। हजरत अबू बकर ने कहा तू बहुत बड़ा झूठा है, चल अगर तू मानता है 10,000 भी दिया, किस्तास भी दिया और उसकी बीवी भी दे दी। थोड़ी देर बाद कहने लगा कि सिर्फ वो नहीं, उसका एक बेटा बचा है वो भी चाहिए। हजरत अबू बकर ने कहा वो भी दे दिया। अब ये सारी चीजें देख के बिलाल को आका के पास लाने के लिए उनको वहां से लिया, कहा कि गुस्ल करके आओ, आका के पास जाना है। आका के पास पहले पहुंच गए। जब पहुंचे तो आका ने फरमाया ए अबू बकर तुझसे एक बात कहनी थी, कोई फरमाइश करनी थी, तुझसे कोई आरज़ू का तज़किरा करना था। अबू बकर ने कहा आका बताइए, हुक्म कीजिए। आका ने फरमाया कि मेरा दिल चाहता है कोई तरीका ऐसा हो जाए हम मिलके पैसे इकट्ठे करें, आगे पैसे तू दे, आगे पैसे मैं देता हूं और बिलाल हबशी को आजाद करवा लेते हैं। आका को पता नहीं है कि बिलाल को पहले आजाद करवाया जा चुका है। आका ने फरमाया कि आगे पैसे सिद्दीक तू दे दे, आगे पैसों का इंतजाम मैं कर देता हूं। फिर हजरत बिलाल को ले आते। आका को जहां ने जब ऐसा कहा, अबू बकर की आंखों से आंसू आए। अबू बकर ने कहा आका परेशान क्यों होते, आपकी ख्वाहिश आपके कहने से पहले बिलाल हबशी की मोहम्मद अबू बकर मोहम्मद के लिए पूरी कर चुका है। आका दो जहां ने पूछा कितने पैसे दे के लाए? हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कहा 10,000 दिरहम दिए। बिलाल के इतने दे आए? आका सिर्फ ये नहीं दिए, किस्तास भी दे दिया, किस्तास भी दे दिया, उसकी बीवी भी दे दी, उसका बेटा भी दे दिया। आका दो जहां ने फरमाया इतनी कीमत अदा कर दी सिर्फ बिलाल के लिए? अबू बकर ने कहा अभी तो कम दी है क्योंकि ख्वाहिश मेरे मोहम्मद की है। बताओ ये अजमत है या नहीं है? हजरत आमिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को 2,000 दिरहम के बदले आजाद करवाया। हजरत अबू फकीहा को 4,000 दिरहम के बदले आजाद करवाया। हजरत सुरान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को 6,000 दिरहम के बदले आजाद करवाया। हजरत बिलाल को एक रिवायत के मुताबिक 8,000 दिरहम के बदले इसलिए अबू बकर ने आजाद करवाया। 17 गुलाम औरतों और बच्चों को आजाद करवा के मोहम्मद के कदमों में लाने वाला अबू बकर ने का फिर मुझे बिला झिझक बिला खौफ और खबर के कह देना चाहिए, ये पुकार देना चाहिए, जलनकार लगा देनी चाहिए। फिर मैं जन्ने का वारिस भी अबू बकर बना है, नबी का जानशीन भी अबू बकर बना है, खलीफा बिला फजल भी
ابو بکر بنا ہے، نبی کے گھر کا رکھوالا بھی ابو بکر بنا ہے، نبی کا محافظ بھی ابو بکر بنا ہے، نبی کا یار بھی ابو بکر بنا ہے، نبی کا وفادار بھی ابو بکر بنا ہے، نبی کا جانشین بھی ابو بکر بنا ہے، خلیفہ خلاف فضل بھی ابو بکر بنا ہے، نبی نے جس کو پکارا وہ ابو بکر ہے، نبی نے ہر مشکل میں جس کو صلاح دی وہ ابو بکر ہے، نبی کے کہنے پہ جو سب سے پہلے چلا آیا وہ ابو بکر ہے، جس نے جوانی میں پا چھوڑی وہ ابو بکر ہے، جس نے بچے لٹا چھوڑے وہ ابو بکر ہے، جس نے عائشہ قربان کر دی وہ ابو بکر ہے، جو نبی کے گھر کا محافظ بنا وہ ابو بکر ہے، جو قرآن کا محافظ بنا وہ ابو بکر ہے، جو ختم نبوت کا محافظ بنا وہ ابو بکر ہے، جو رات کا محافظ بنا ابو بکر ہے، بدر میں جو آقا کے ساتھ تھا وہ ابو بکر ہے، جو عہد میں ساتھ تھا وہ ابو بکر ہے، جو خندق و خیبر تبوک و یرموک معتزہ جو نکاح میں ساتھ تھا وہ ابو بکر ہے، آقا کے ساتھ سایہ بن کے جو ساتھ تھا وہ ابو بکر ہے، ہر مشکل میں آزادی ابو بکر تھا، ہر پریشانی میں آزادی ابو بکر تھا، ہر مایوسی میں اعلیٰ درجے کا کمال ابو بکر تھا، آقا کے صبر کا ساتھی ابو بکر ہے، ہجرت کی رات کا ساتھی ابو بکر ہے، قتل شجر کا محافظ ابو بکر ہے، آقا کے چلنے پھرنے کا محافظ ابو بکر ہے، آقا کی خواہش کو پورا کرنے والا ابو بکر ہے، عثمان ابن منظوم کو کلمہ پڑھانے والا ابو بکر ہے، عبیدہ بن جراح کو لے آنے والا ابو بکر ہے، عثمان ابن عفان کو لے آنے والا ابو بکر ہے، حضرت طلحہ کو لے آنے والا ابو بکر ہے، حضرت سعد کو لے کر آنے والا ابو بکر ہے، حضرت عبدالرحمن بن عوف کو لے کر آنے والا ابو بکر ہے، میرے کا نبی کے دل صحابہ کا چمکتا لگانے والا ابو بکر ہے، کل قیامت کا دن ہوگا اللہ کے نبی چاہیں گے آج حساب ہو جائے، اللہ کہیں گے کوئی ہے جسے میرے سامنے لا سکے، اللہ کے نبی جس کا انتخاب کر کے اللہ کی قدرت کے سامنے کھڑا کریں گے اسی کا نام ابو بکر صدیق ہے۔ میں نے کہا اسی ابو بکر کا سب سے پہلا محافظ حق نواز جھلوی، سب سے پہلے تو بڑے ہی، لیکن اس دور میں پرفتن دور میں جب ابو بکر کے نام پر گولی چلتی ہو، جب ابو بکر کے دفاع کے نام پر پھانسیاں لگتی ہوں، جب ابو بکر کے اوپر بھگنے والی زبانوں کو روکنے والوں کو پابند سلاسل کیا جاتا ہو، اس وقت ابو بکر کا پہلا دفاع حضرت حق نواز جھلوی ہے، ضیاء الرحمان فاروقی ہے، نثار القاسمی ہے، حضرت غازی حق نواز شہید ہے، اعظم طارق علی شریف حیدری ہے، شعیب ندیم ہے، عبدالغفور ندیم ہے، شمس الرحمان معاویہ ہے، منیر معاویہ ہے، اکبر شہید ہے، ڈاکٹر فیاض ہے، اس علاقے کے کئی نوجوان ہیں جنہوں نے ابو بکر کی عزت کر کے ابو بکر کی عزت کر کے رتبے اور مقام کر کے اپنا تن من تن سب کچھ قربان کر دیا۔ میں ان شہداء کی روح سے سوال کرتا ہوں، اے حق نواز تیرے جانے سے لے کے آج تک جتنا صدیق کا نام چلا ہے وجہ کیا ہے؟ تو جواب ملتا ہے یہ وفائیں بھی صدیق سے سیکھی، یہ محبتیں بھی صدیق سے سیکھی، یہ جانثاری بھی صدیق سے سیکھی، یہ عشق بھی صدیق سے سیکھا، یہ الفت بھی صدیق سے سیکھی، یہ محبت بھی صدیق سے سیکھی، صرف سیکھی نہیں ہے، جیسے صدیق اپنا گئے تھے ویسے دنیا میں چھا گئے تھے۔ آج حق نواز کے جانے میں صدیق اور خلافت بلا فضل کا نعرہ لگاتے ہوئے ابو بکر کا نام بلند کر رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں 23 سال 22 شمالی ثانی میں عام سالوں سے ہٹ کر زیادہ ابو بکر کا دمکا بجایا بھی جائے گا، اور پاکستان کے ہر کونے میں، ہر شہر میں، ہر گاؤں میں صدیق اکبر کی صداقت کا ڈنکا بجا کے صرف بیان نہیں کیا جائے گا، صرف جلوس میں نکالا جائے گا، صرف جلسہ نہیں کیا جائے گا، بلکہ صدیق کے رواج درجہ میں چھا بھی جائیں گے، کفر کی نیندیں حرام بھی کر ڈالیں گے اور بتائیں گے خلیفہ بلا فصل صرف ابو بکر صدیق ہے، اور اسی صدیق کے لیے ان دیوانوں کی جان قربان ہو سکتی ہے۔ اس کے لیے تیار ہے، ساتھ چلیں گے، پیچھے تو نہیں ہٹیں گے، چھوڑ تو نہیں جائیں گے۔ یہ رحمانی صاحب ہمارے رہنما ہیں، ہمارے دل و دماغ کا محور ہیں۔ رات انہوں نے ایک استقبال کیا اور چھا گئے۔ وہ استقبال کس کا تھا؟ ایک ہے انو بھائی، ہمارے پرانے زمانے میں ساتھی تھے، وہ شہید ہو گئے، انور ان کا نام تھا، خود شہید ہو گئے، ان کا بھائی جیل میں گیا۔ کل وہ 29 سال 5 مہینے 12 دن بعد رہا ہو۔ 29 سال 5 مہینے 12 دن، میں آج گاڑی میں حساب کر رہا تھا، 453 مہینوں کے بعد وہ آزاد ہوا۔
453 میں نے جب ضرب دی تو پتا چلا 10,602 دن وہ جیل میں رہا. میں نے پھر حساب دیا, میں نے ان کو 24 سے ضرب دی تو 5,54,448 گھنٹے وہ جنگوی کے لیے جیل میں رہا. میں نے کہا میں تیرے قدموں پہ قربان, تیرے ایک ایک گھنٹے میں تجھے ابو بکر کا سلام آتا ہو, تیرے ایک ایک لمحے پر ابو بکر, عمر, عثمان و علی, طلحہ, زبیر, حسن, حسین اور حق نواز سنگوی سے لے کر آج تک آنے والے شہداء اسلام کے ایک ایک گھر سے, ایک ایک در سے, ایک ایک روح سے, ایک ایک جسم سے سلام بھی آتا ہوگا. تجھے لاکھوں سلام تمہیں جماعت کی سرور بھائی, تجھے لاکھوں سلام تمہیں جماعت کی پوری کارگزاری میں سب سے زیادہ قید کاٹ کر بتا دیا کہ تم سب سے بڑا صدیق اکبر کا جیالہ بن کے آیا ہے. آپ بھی تیار ہیں یا نہیں؟ 22 جمادی الثانی کو نکلیں گے. حضرت ابو بکر صدیق پر اتنا جوش اس وجہ سے ہے کہ دشمن ان کے بارے میں بدبختیاں کر رہے ہیں. انشاءاللہ ہم میدان میں نکل کر جواب دیں گے, ساتھ چلیں گے, پیچھے تو نہیں ہٹیں گے, چھوڑ تو نہیں جائیں گے. تم ایسا کرنا, کوئی جگنو کوئی ستارہ سنبھال رکھنا, میرے اندھیروں کی فکر چھوڑ بس اپنی گھر کا خیال. یہ تھے آپ کے سامنے مورخ ابن مورخ خطیب اسلام حضرت مولانا صاحبزادہ نعمان جاں فاروقی صاحب. حضرات